گندم کے درآمدی اسکینڈل کی شفاف تحقیقات کریں، ذمہ داروں کا تعین کریں اور پیر تک رپورٹ پیش کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گندم درآمد کرنے کے اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے سربراہ کو ہدایت۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن علی افضل نے وزیر اعظم سے ملاقات میں انہیں بحران کے حوالے سے بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے کہا، ذمہ داروں کا واضح تعین کر کے بتائیں، کوئی لگی لپٹی نہ رکھی جائے، دستیاب ریکارڈ اور دستاویزات کو سامنے رکھ کر سفارشات مرتب کی جائیں۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا گندم سکینڈل ماننے سے انکار، کہا 4 ملین میٹرک ٹن گندم کی کمی تھی، 3.4 ملین میٹرک ٹن درآمد کی۔ حنیف عباسی سے تلخ کلامی سے متعلق کہا، وہ سیاسی کلیگ ہیں، نوک جھونک چلتی رہتی ہے۔ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے گندم خریداری اسکینڈل کی انکوائری کا فیصلہ۔ سیکرٹری کابینہ کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی کا اجلاس۔ سابق سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی محمد محمود اور کیپٹن ریٹائرڈ آصف سے پوچھ گچھ مکمل۔ سابق نگران وفاقی وزراء شمشاد اختر، گوہر اعجاز اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے بھی انکوائری ہوگی۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی کسٹم، کراچی پورٹ اور FPR کے افسران سے تفتیش مکمل کر چکی۔ پنجاب میں گندم بحران پر بلایا گیا نون لیگ کا اجلاس مؤخر، کل ہونے کا امکان۔ اجلاس میں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شرکت متوقع۔ متعلقہ حکام گندم بحران کے حوالے سے بریفنگ دیں گے، اہم فیصلوں کا امکان۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مسلم لیگ نون کی اثر نو تنظیم سازی پر بھی غور کیا جائے گا۔ سنو کسان کی پکار، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کسان رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ، سرکاری خریداری اگلے 48 گھنٹوں میں شروع کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ دوسری طرف چیئرمین کسان اتحاد خالد باٹ کہتے ہیں، گندم خریداری شروع نہ ہونے کی صورت میں کسان تنظیموں نے احتجاج کی پوری تیاری کر لی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے، بیج، کھاد اور ادویات مہنگے داموں خریدے، اب سال بھر کی کمائی کو اونے پونے کیسے بیچتے ہیں؟ پوری قوم کو FBR کے محنتی اور قابل افسران پر فخر ہے۔ وزیر اعظم کا لاہور میں FBR افسران کے اعزاز میں تقریب سے خطاب، کہا، محصولات ہدف حاصل ہونے کے بجائے کرپشن اور لالچ کی نظر ہو جاتا ہے۔ ہمسایہ ملک ہم سے بہت آگے نکل گئے اور ہم آج بھی پیچھے ہیں اور قرضوں میں ہیں۔ ٹیکسوں کی وصولی اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایسے افسران کے خلاف کارروائی ہوگی جن کی کارکردگی بہتر نہیں یا جن کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے۔ ایک سال میں مہنگائی 36% سے 17% پر آ گئی، لیکن عوام اجناس مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں زرعی اجناس کی کمی نہیں، لیکن مافیا راج کی وجہ سے قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ ریکارڈ زرعی پیداوار کے باوجود ایک سال میں ٹوٹا چاول 31، عام چاول 30، ڈبل روٹی 14 روپے مہنگی ہوئی، گائے کا گوشت 200 روپے، مٹن 304 روپے اور دودھ دہی کی قیمتوں میں 27 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ جنہوں نے ان ساری تنصیبات کے خلاف حملہ کیا اور یہ کہا حقیقی آزادی ہمیں چاہیے، غلامی نامنظور کے نعرے لگائے اور بہت سے دعوے اور نعرے جو ہے وہ بلند کرتے رہے۔ اب کل انہوں نے 3 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے اور نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے، صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، بلکہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم آرمی چیف کے ساتھ یا DGI کے ساتھ جو ہے مذاکرات کریں گے۔ 9 مئی کو PTI نے ریڈ لائن کراس کی، فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی۔ ایسا کرنے کی جرت ملکی تاریخ میں کسی کو نہیں ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں پریس کانفرنس، کہا 9 مئی ملک کے خلاف بہت بڑی سازش تھی۔ 1 سال پہلے شہداء کی یادگاروں کی توہین کرنے والے آج عسکری قیادت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے خلاف غلامی نامنظور کا نعرہ لگایا اور آج لابنگ فرم ہائر کر کے منت ترلے کر رہے ہیں۔ بانی PTI کا کوئی اصول نہیں۔
तहरीक इंसाफ की जमात इस्लामी को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की दावत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से पीटीआई के वफ्द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी ने पीटीआई सेमिनार में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने कहा कि अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। अवाम ने वोट किसी को दिया और असम्बलियों में बैठा कोई और है। महमूद अचकजई बोले कि सब आइन की बालादस्ती के लिए बाहर निकलें। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा सब इदारों को आइनी हुदूद में रहना चाहिए। सदर मुमलिकत ने सूबाई गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब तैनात। फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर होंगे। जाफर खान मंदोखेल गवर्नर बलोचिस्तान की जिम्मेदारियां निभाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तैनातियों की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी का शिकार है। अमन व अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह होगी। नामजद गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खींचा तानी नहीं चाहते। विफाक ने सूबे को सालाना 100 अरब रुपए देने हैं। मरकज में सूबे की वकालत करेंगे। विफाक और सूबे में पुल का किरदार अदा करूंगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है इतने बड़े बड़े अच्छे मंसूबे इनिशिएट करती है, उसके बाद ऐसे रोड ब्लॉक्स को खड़ा कर दिया जाता है कि वो बजाय आगे जाने के मुल्क और भी कई साल दहाइयाँ पीछे चला जाता है। पिछले 5-7 साल फ्री मेडिसिन को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। हमने दोबारा से इनिशिएट किया, शुरू किया, लोगों को अब हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हमेशा बड़े मंसूबे बनते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी को बहाल किया। पंजाब के हर शहर में जदीद अस्पताल बनाना मेरा ख्वाब है। हेपेटाइटिस और टीबी जैसे अमराज की अद्वियात घरों तक पहुंचेंगी। अफसोस अवामी सेहत के कुछ मंसूबों पर काम रोक दिया गया था। मरीम नवाज ने पंजाब भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला अद्वियात लेकर खुद मरीज के घर पहुंच गई। पंजाब भर में फील्ड अस्पतालों ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं फील्ड अस्पतालों में एक रोज में 1000 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया गया। 85 मरीजों ने टेस्ट की सहूलियात से इस्तेफादा किया। 72 मरीजों ने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे टेस्ट करवाए। फील्ड अस्पताल बहावलपुर, छंग, ओकाड़ा, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा के दूर दराज इलाकों में मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अभी सीनियर मिनिस्टर साहब ने बताया बड़ी डिटेल में, लेट हुए, इश्यूज हुए, लेकिन इस वक्त रेड लाइन I'd like the minister, not now, I'll take meeting later and really lay down timelines so that we achieve the objectives. हम रेड लाइन को तेजी से कंप्लीट करना चाहते हैं। कार्ड स्वैप करें और बस में सफर करें। कराची की पीपल्स बस सर्विस में ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिंध के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिजिटाइजेशन का आगाज कर दिया है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में अगरचे हमने सुस्त शुरुआत की, लेकिन पिंक बस सर्विस को लोगों ने बहुत सराहा। शर्जील मेमन ने कहा सिंध में जदीद टेक्नोलॉजी से सफर को आसान बनाया जा रहा है। पीपल्स बस सर्विस मजीद अजला में शुरू की जाएंगी। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में खवातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, पूरे गल्फ में खवातीन के लिए मखसूस कोई बस सर्विस नहीं है। तो ये क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को है। 50 रुपए में जो है आप 30 किलोमीटर और 35 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फराज शहजादी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस अनमारुल हक पन्नू की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया सरकारी वकील बच्चों के नाम PCL लिस्ट में रखने के हवाले से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। फराज शहजादी समेत दीगर पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया। फराज शहजादी बैरून मुल्क और इश्तिहारी हैं। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो बच्चों की उम्रें 16 साल से कम थीं। PTA की नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की मुखालिफत। बड़ी तादाद में सिम्स ब्लॉक करने से टेलीकॉम मईशत को नुकसान पहुंचेगा। PTA का FPR को जवाब।
ادارہ قانونی طور پر سمز بلاک کرنے کا پابند نہیں، دیگر آپشنز پر غور کیا جائے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ہفتہ وار تجزیہ، رواں ہفتے اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 841 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ ہفتے کے آغاز پر انڈیکس 72,742 پر تھا، ہفتے کے اختتام پر 71,902 پر بند ہوا۔ سرمایہ کاروں نے 95 ارب 62 کروڑ روپے کاروبار میں لگائے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 3 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی انویسٹمنٹ کی۔ ملک کے کئی شہروں میں بادلوں کا راج، اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود، چند مقامات پر بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں آندھی یا جھکڑ چل سکتے ہیں۔ بلوچستان میں موسم خشک رہے گا۔ کہ پاکستان وہ نظریاتی ملک ہے جو اصل میں ہمارا دشمن ہے، اور اگر ہم نے قائم رہنا ہے تو ہم نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے، اور اگر ہم نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے تو ہم نے انڈیا کو استعمال کرنا ہے، اور انڈیا میں وہ اپنے بیسز سجاتے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ جنگ ہے جو آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کے دروازے پہ لا چکے ہیں۔ انڈیا اپنے ایجنٹس کے تھرو کبھی افغانیوں کو استعمال کرتا ہے اور کبھی دوسری سرزمینوں کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اسرائیل انڈیا کے تھرو آپ کو گرانا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حقیقت جانتا ہے کہ جب بھی فلسطین آزاد ہوا تو یہ قوم پاکستان سے چلے گی۔ اسلام آباد میں مسلم طلبہ محاذ کے زیر اہتمام سیف فلسطین یوتھ کانفرنس، چیف آرگنائزر تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر کا پرجوش خطاب۔ کہا اسرائیل اپنے مذموم مقاصد کے لیے بھارت کو استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل بچانا ہے تو پاکستان تباہ کرنا ہوگا۔ فوج اور عوام کے خلاف سازش کو سب نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ سعد نذیر نے جمہوریت کو کفر کا نظام قرار دیتے ہوئے کہا، حق صرف خلافت اور نفاذ اسلام ہے، پاکستان کا اور ہمارا انجام کلمہ ہے۔ خلافت کے قیام کی یہی تحریک فلسطین کو آزادی دلائے گی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! رانی یاسر رشتہ کیا؟ بیت المقدس سے رشتہ کیا؟ آرمی چیف سے باکسنگ لیجنڈ عامر خان اور مارشل آرٹ چیمپئن شاہزیب رند کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے دونوں کھلاڑیوں کی ملاقات جی ایچ کیو میں ہوئی۔ آرمی چیف نے کھیلوں کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے اور شاندار کامیابیوں پر دونوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے پاکستان کے نوجوانوں کی شاندار صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ عامر خان کو ایک دن کے لیے کیپٹن کی اعزازی وردی بھی پہنائی گئی۔ پاکستان سمیت آج دنیا بھر میں فائر فائٹرز کا دن۔ حادثات میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کو بچانے والے پریشان۔ کراچی میں کے ایم سی کے فائر فائٹرز بین الاقوامی معیار کی سہولتوں سے محروم۔